बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है जाहिल शिया। आप खुद सोचेंगे कि ये कौन सा मौजू है और कैसा मौजू है। बड़ी तकलीफ हुई इन दो लफ्ज़ों को जोड़ते हुए, जाहिल और शिया। लेकिन इसको दो पहलू हम पेश करेंगे। पहला ये है कि बाज़ खुद को आलिम कहने वाले, खुद को बड़ा मुहक्किक कहने वाले बड़े बड़े दावे करते हैं और जोश में आके बाबाओं को खिताब करके कि बाबों का दीन और है और किताबों का दीन और है। ये किताबों में दीन उन बाबों के ज़रिए से आया है, लेकिन जिन शिया को आप जाहिल कहते हैं उनके बाबे ज़रा पहचानिए। उनमें से हर एक का दावा ये है कि हम इल्म लेते हैं तो उससे जो ये अपने सीने की तरफ इशारा करके नहजुल बलागा में फरमाता है हा हुना इल्मन जम्मा। ये नहजुल बलागा की हिकमत 147 में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं। हम उन बाबों से दीन लेते हैं जो नहजुल बलागा में फरमाते हैं हम ऐशुल इल्म व मौतुल जहल। अहले बैत वो हैं जो इल्म की जिंदगी हैं और जहालत की मौत हैं। हम उस घराने से इल्म लेते हैं जिनकी पहली ज़ात ग्रामी अली इब्न अबी तालिब हर मोड़ पे फरमाती है कि सलूनी सलूनी कबलान तफकिदूनी, मुझे खो देने से पहले मुझसे इल्म हासिल कर लो। और फिर फरमाते हैं कि मैं आसमान की राहों को ज़मीन की राहों से बेहतर जानते हैं। लिहाजा ये किसी के बाबों की तरफ अगर आप जाएंगे तो हम इस घराने से इल्म लेते हैं जिस घराने को पैगम्बर अकरम ने बाबुल इल्म कहा है। और रह गया शिया उलमा, मैं ये गुजारिश करूंगा अपने शिया जवानों से भी और शिया को जाहिल होने का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद साख्ता उलमा कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने जो मेहनतें की हैं, भला हो इन बाज़ बुजुर्गान का। ये किताब मेरे पास मौजूद है अज़रिया, हम एक मुस्तकिल वीडियो इस पर रिकॉर्ड करा चुके हैं। देखिए ये अज़रिया किताब है, ये तकरीबन कोई 30 जिल्दों के करीब किताब है जिसका मौजू ये है कि शिया ने क्या क्या लिखा। अज़रिया इला तसानीफ शिया शेख बुजुर्ग तेहरानी। ये किसी ने ऐसे ही कहा था कि शिया तो है ही नहीं, तो उसके जवाब में शिया की किताबें जो है वो हज़ारों की तादाद में उन्होंने पेश कर दी कि किसने किस ज़माने पे किस मौजू पे लिखी, किस ज़बान में लिखी है। और फिर ऐसे ही जब इतराज़ात हुए तो ये किताब भी आप देखिए, ये आयान शिया, शिया उलमा में से बड़े बड़े उलमा और फिर उनकी खिदमात को इन्होंने नकल किया है। लिहाजा ये कह देना कि शिया जाहिल हैं ये कोई बात नहीं होती। शिया के साथ अगर आपकी बहस होती है ज़्यादा तो वो किस पे होती है, इमामत पे। और इमामत पे जितना काम शिया का है अल्हम्दुलिल्लाह कहीं और आपको नहीं मिलेगा, और वो भी बड़े सगीर में ख़ास कर, चूँकि अक्सर यही कहा जाता रहा कि शिया कुछ नहीं जानते। मैं शिया के इल्मी मकाम को जानने के लिए बाज़ अफराद जो गलत किस्म के सवालात और इल्ज़ामात लगाते हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, शिया का अकीदा इमामत, फिर कह रहा हूँ शिया का अकीदा इमामत अगर जानना है तो ये 4 किताबें पढ़ लो। मुझे समझ आते हैं कि आपको भी समझ आ जाएगी कि आपके बाबों की हैसियत क्या है और उनका मकाम क्या है। पहली किताब ये उर्दू ज़बान में इस्बात इमामत लिखी गई है, इसको पढ़ लीजिए, बिल्कुल मुख्तसर सी किताब है। और दूसरी किताब अगर हो तो ये शबह पेशावर है, इसका मुताला कर लीजिए मोहतरम। और तीसरी किताब मैं ये कहूँगा कि अहले सुन्नत से शिया होने वाली शख्सियत, और ये है फुल्क निजात, और इनके साथ ये अरबी में लिखी गई है और इसका तर्जमा है जनाब हकीम अमीरुद्दीन की तरफ से। ये दोनों हजरात शिया हुए हैं सुन्नी से और ज़ाहिर उससे हक़ाइक़ को जानते हैं। और एक किताब जो बहरहाल ये भी एक जस्टिस थे जनाब सुल्तान मिर्ज़ा साहब, इनकी किताब है बलागुल मुबीन। मैं ये गुजारिश करूँगा कि किसी इल्ज़ाम और इमामत के बारे में किसी सवाल को पेश करने से पहले इन किताबों का मुताला कर लीजिए, इसलिए कि अगर कोई शख्स कहता है शिया का अकीदा ये है और शिया का वो अकीदा न हो तो ये उसकी अपनी जहालत की निशानी होती है। हमारे तो वो इमाम हैं जो दावा करने के बावजूद भी बाकिरुल उलूम हम में से
رہے ہیں۔ اور پھر وہ باقر العلوم کون ہے؟ سفر میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، جب علمی طور پر شکست ہوئی اس کو، تو پوچھا انت عالم؟ امام فرماتے ہیں لست من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اب وہ ہمارے امام ہیں جن کا لقب ہی پیغمبر نے باقر العلوم دیا ہے۔ لہذا یہ سلسلہ اگر سوال کرنے ہیں تو ان کتابوں سے پہلے دیکھ لیجئے۔ البتہ یہ مناظرے کی شوق رکھنے والے شوق سے کیجئے، بہرحال آپ اگر اسی سے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن میں شیعہ جوانوں سے یہ خطاب کر رہا ہوں کہ آپ ان بحثوں میں مت الجھیے۔ آپ کے علماء بہت کچھ لکھ گئے، امامت پہ کوئی سوال کرتا ہے تو ان کتابوں میں سے 4 کتابوں میں سے کوئی کتاب آپ اٹھا کے اس کو کہیے کہ یہ پڑھ لیجئے، پھر ہماری بحث ہوگی۔ اور جو شوق رکھتے ہیں الزامات لگانے پہ، میں پھر ان سے یہ گزارش کروں گا، دیکھیے یہ کتاب ہے شیعہ پوچھتے ہیں، 110 سوال ہیں، پھر ایک ایک سوال آپ کے لیے کسی کی توہین کا سبب بن جائے گا، کسی کے لیے مشکل ہوگا برداشت کرنا، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہو جائے گی۔ یہ ایک اہل سنت عالم ہیں، ہم اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں، جناب شاہد زعیم فاطمی عطا اللہ شاہ بخاری، جو پاکستان کے ایک بہت مشہور خطیب رہے ہیں اور بر صغیر کے ایک جانی پہچانی شخصیت، یہ ان کے داماد تھے۔ کیوں شیعہ ہوئے؟ یہ شیعہ ہونے سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے سیدنا علی ابن ابی طالب اور ان کے سیاسی حریف، اور جب پھر وہ شیعہ ہو گئے تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے پردہ اٹھتا ہے۔ پھر آپ اگر سوال کریں گے تو شیعہ بھی سوال کریں گے، پھر پردے بھی اٹھتے رہیں گے، اور آج اسلام کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ پردے اٹھانے اور ایک دوسرے پہ الزام لگانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ آپ اسرائیل کے ہاتھوں بہنے والے خون کو بھول بھی جائیے تو اب آپ کے پہلو میں بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے جب بعض ساتھیوں نے یہ بتلایا حالات کیا ہیں خود ہندوستان سے تعلق رکھنے والے، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ عقل کا ہوش لیجئے اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑیے، نہ کہ ان کو بکھیریے۔ ایک بات میں یہاں شیعہ جوانوں سے اور کرتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ عزیزان آپ بھی اپنا علمی مقام بلند کیجئے۔ اگر امام ہمارے وہ ہیں کہ جو اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے نہج البلاغہ حکمت 147 میں جناب کمیل کو خطاب کر کے علی فرماتے کمیل ہا ہنا العلم جمع، یہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ جم، یا علی علیہ السلام نے آپ نے فضائل میں لفظ جم استعمال کیا ہے یا یہاں علم کے لیے استعمال کیا ہے؟ دونوں نہج البلاغہ میں یہ لفظ موجود ہیں۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام حکمت 147 میں سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ہا ہنا العلم جمع، یہاں علم کا ایک بے کراں سمندر موجود ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کاش کوئی اس علم کو لینے والا مل جاتا۔ ملا ہے تو یا ذہین نہیں تھا یا امین نہیں تھا۔ یہ امیر المومنین ہمیں بھی پکار رہے ہیں کہ دوسرے جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن آپ بھی سنیے، اپنے علمی مقام کو بلند کیجئے۔ آپ اپنے قرآنی مطالعے کو اور قرآنی گہرائیوں کو اس گہرائی تک جائیے۔ مجھے وہ سعید ابن جبیر کا واقعہ جو حجاج ابن یوسف جب قید میں موجود سعید ابن جبیر کو ہتھکڑیوں میں لایا اور تلوار سامنے رکھ کے کہا ثابت کرو کہ حسنین شریفین اولاد رسول ہیں، تو جناب سعید ابن جبیر نے جھوم جھوم کے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھنی شروع کی، اور ذریت ابراہیم سے ہیں داؤد و سلیمان۔ وہاں سے پہنچے زکریا و یحییٰ و عیسیٰ، جب عیسیٰ پہ پہنچے تو رک کے کہتے ہیں حجاج 27 پشتوں کے بعد بغیر باپ کے اگر عیسیٰ ذریت ابراہیم ہو سکتے ہیں تو بغیر کسی واسطے کے زہرا کی اولاد بھی ذریت مصطفیٰ ہو سکتی ہے۔ اور پھر سعید ابن جبیر کو حجاج جیسے شخص کی طرف سے یہ ایک انعام ملا، تھیلیاں ملی، لیکن تھیلیاں لے تو لیں، صبح نماز کے وقت مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے اس کو تقسیم کر رہا تھا اور ایک نعرہ بلند کر رہے تھے۔ جناب سعید ابن جبیر کہہ رہے تھے لو ہذہ صدقۃ الحسنین، یہ حسنین ابن علی کے وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ آئیے شیعہ آپ بھی قرآن میں اس گہرائی میں جائیے اور اس گہرائی میں جا کے پھر صدقہ حسنین سمجھ کے اس کو دنیا والوں کے سامنے تقسیم کیجئے۔ آپ صاحبان علم کے وارث ہیں۔ اب میں علم آل محمد کی طرف نہیں
نہیں جاتا، وہ ان کا سب سے بڑا مقام علم، مقام فضیلت یہی ہے کہ ان کا علم سب سے زیادہ ہے۔ لہٰذا آپ کا اور میرا فریضہ یہ ہے کہ اس علم کو سمجھیں، اس کی گہرائی میں اتریں اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ اور پھر میں ذرا ایک امتحان نہیں ہو جائے تھوڑا سا اپنا بھی ہمارا، کہ ہمارا علمی مقام کیا ہے۔ میں اگر اس میں آپ سے سوال کروں، بے شک جو ویڈیو سن رہے ہیں ذرا 1 منٹ کے لیے اس کو روک کے ذرا اس سوال کا جواب دیکھیے گا۔ کیا مجھے معلوم ہے کہ نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں، خطوط کتنے ہیں، کلمات قصار کتنے ہیں؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ صحیفہ سجادیہ جو رب سے باتیں کرنے کا ڈھنگ امام سجاد نے سکھایا ہے، اس کی دعائیں کتنی ہیں؟ کیا میں آخری چیز جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا میں آیت کا پہلا حصہ پڑھتا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ ذرا سوچئے قرآن مجید کے کس حصے میں ہے، اس آیت کو مکمل کیجئے، الیوم اکملت لکم، آگے پڑھیے، خود سے پوچھئے کہ ہم ان سرمایوں سے آگاہ ہیں یا نہیں۔ پچھلے دنوں ایک ہندوستانی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ آج الماریوں کے اندر سے کتابیں جھانک رہی ہیں کہ کوئی ہے ہمیں پڑھنے والا۔ تو میں نے اس پہ یہ جملہ کہا کہ وہ دور بھی گزر گیا جب کتابیں جھانک تو سکتی تھیں، اب ان کتابوں کی آنکھوں میں اتنا غبار آ چکا ہے کہ وہ بیچاری جھانکنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ آئیے قرآن مجید کو، فرامین مصطفیٰ کو، نہج البلاغہ کو، صحیفہ سجادیہ کو پڑھیے اور پھر لوگوں کو بتلائیے علی والے ایسے ہوتے ہیں اور تقسیم یوں علم کو کرتے ہیں۔ پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔